السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کہتے ہیں اشرف، اور آج میں جو ٹاپک لایا ہوں وہ ہے کنڈیشن سینٹنسز. آج اس ویڈیو میں ہم کنڈیشن سینٹنسز ڈسکس کریں گے. مجھے امید ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کا کانسیپٹ کنڈیشن سینٹنسز کے بارے میں کلیئر ہو جائے گا. تو آئیے اسٹارٹ ڈیفینیشن سے لیتے ہیں. کنڈیشن سینٹنسز آر the sentences where we use two clauses in a sentence. If clause and main clause are used in a condition sentence. First clause is used for a condition and second is for result. تو ہمیں ڈیفینیشن سے یہ معلوم ہوا کہ کنڈیشنل سینٹنس میں دو کلاؤز ہوتا ہے. دو کلاؤز ہوتے ہیں، if clause اور main clause. if clause میں ہم شرط رکھتے ہیں اور main clause میں اس کا رزلٹ بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے. If you study more, you will pass your exam. اگر آپ زیادہ پڑھیں گے تو آپ اپنے امتحانات پاس کر لیں گے. اگر آپ زیادہ پڑھیں گے تو یہ ایک شرط ہے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ایک کنڈیشن ہوا جس کو if clause بھی کہتے ہیں اور condition clause بھی کہتے ہیں. اس کے بعد اس کا جو main clause ہے وہ اس کا رزلٹ ہے، یعنی you will pass your exam، یہ رزلٹ ہے اور یہ main clause ہے، اور یہ if کنڈیشن کے رزلٹ کے طور پر آیا ہوا ہے. ایک سائڈ پر رزلٹ بیان کیا جا رہا ہے اور دوسرے سائڈ پر کنڈیشن بیان کیا جا رہا ہے اور دوسرے سائڈ پر اس کا رزلٹ بیان کیا جا رہا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سینٹنس جس میں کنڈیشن ہو اور پھر اس کا رزلٹ ہو ان کو کنڈیشنل سینٹنسز کہتے ہیں. اس ویڈیو میں آج ہم ڈسکس کریں گے زیرو کنڈیشن، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ. اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس پر کمنٹس کریں، اپنے رائے کا اظہار کریں. اگر آپ کی نظر میں کوئی ایک ایسی ٹاپک جس میں آپ کی کوئی کنفیوژن ہے تو وہ بھی ہم سے شیئر کریں. آئیے اب زیرو کنڈیشن ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. سب سے پہلے اس کا فارمولہ دیکھ لیتے ہیں. فارمولہ ہے if پلس پریزنٹ سمپل پلس پریزنٹ سمپل. if کے بجائے ہم when کا یوز بھی کر سکتے ہیں. if کے بعد پریزنٹ سمپل کا سینٹنس ہوگا اور اس کے علاوہ جو رزلٹ ہوگا اس میں بھی پریزنٹ سمپل ہوگا. اس کا ڈیفینیشن ہے in zero condition we talk about that situation which is generally and scientifically true. یعنی ہم زیرو کنڈیشن میں اس سچویشن کی بات کرتے ہیں جو جنرلی طور پر سچ مانا جاتا ہو، یعنی جو چیز حقیقت ہو اور سچ بھی ہو اس چیز میں ہم زیرو کنڈیشن کا ڈسکس کرتے ہیں. آئیے چند ایگزامپل ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. when sunrise everything becomes daylight. تو یہاں پر when کا استعمال کیا گیا ہے، if کا نہیں، کیونکہ کسی سچویشن میں کبھی کبھی ہم when کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. جیسے جب سورج اڑتا ہے تو ہر چیز کیا ہو جاتی ہے؟ بالکل ڈے لائٹ ہو جاتی ہے، ہر چیز چمکدار ہو جاتی ہے. تو یہاں پر when کا استعمال اس لیے کیا کیونکہ سن کے ساتھ when کا استعمال ایک سچویشن کے مطابق یہ بالکل سوٹیبل ہے، ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو اسی طرح دونوں کلاؤز میں آپ دیکھ لیں when sunrises everything becomes daylight، تو دونوں پریزنٹ سمپل ہے، دونوں کلاؤز پریزنٹ سمپل ہے. جب سورج اٹھتا ہے تو ہر چیز ڈے لائٹ ہو جاتی ہے. اس طرح دوسرا سینٹنس ہے if you heat water it boils. اگر تم پانی کو گرم کرتے ہو تو وہ ابلتی ہے. یعنی شرط یہ ہے کہ اگر پانی کو ابالتے ہو تو وہ گرم ہو جاتی ہے. سائنٹیفکلی اور جنرل طور پر یہ بالکل ٹروف ہے اور اس کو ایک حقیقت بھی ہے. تو اس قسم کے جملے جو حقیقت پر مبنی ہو، ایسے سچویشن ہو جو حقیقت پر مبنی ہو، اس صورت میں ہم زیرو کنڈیشن کا استعمال کرتے ہیں. تیسرا سینٹنس ہے if she eats more she becomes unhealthy. اگر وہ زیادہ کھاتی ہے تو وہ unhealthy ہو جاتی ہے. یہ شرط ہے، اگر وہ زیادہ کھاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ unhealthy ہو جاتی ہے، وہ بیمار ہو جاتی ہے. تو یہ جنرلی طور پر بھی ٹروف ہے. جب کبھی کوئی انسان حد کر دیتا ہے کسی چیز میں تو اس کا بیڈ رزلٹ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسے ہی کچھ سچویشن ہے، لیکن خیر کہنے کا مقصد یہ کہ زیرو کنڈیشن میں ہم اس سچویشن کی بات کرتے ہیں جب جنرلی طور پر کوئی چیز حقیقت پر مبنی ہو، وہ
सच माना जाता हो तो ऐसी सूरत में हम ज़ीरो कंडीशन का यूज़ करते हैं। हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई दफ़ा ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते रहते हैं। मसलन जैसे जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो ये क्या है? ये ज़ीरो कंडीशनल है। वो ज़ीरो कंडीशनल इस सूरत में है कि बारिश का होना भी एक जनरली तौर पर ट्रू है, और ये बात दुरुस्त है कि जब बारिश होती है तो पानी भी तो होती है। तो ये क्या है? ये ज़ीरो कंडीशनल है। इस तरह हम कहते हैं अगर तुम धूप में घूमोगे तो तुम्हारा रंग जो है वो काला हो जाएगा। इस तरह कहते हैं अगर तुम बारिश में निकलोगे तो तुम गीले हो जाओगे। और इस तरह हम कहते हैं अगर तुम दरिया में नहाओगे तो तुम डूब जाओगे। इस किस्म के जुमले जो वाकई में सच में ऐसे होते हैं, पहले हम शर्त बयान करते हैं और फिर जो दूसरा क्लाउज होता है, जो रिज़ल्ट होता है, और वो हकीकत पर मबनी होता है और वाकई में ऐसा होता है, तो इस चीज़ को ज़ीरो कंडीशनल कहते हैं। आइए अब फर्स्ट कंडीशन का डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस वेल कैन मैं तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बात पॉसिबिलिटी के लिए होती है, यानी फ्यूचर में कुछ चीज़ का होना मुमकिन है कि ऐसा हो जाए। खैर डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं इसका। इन ए फर्स्ट कंडीशन वी टॉक अबाउट दैट सिचुएशन विच इज़ पॉसिबल इन ए फ्यूचर। इन फर्स्ट कंडीशन में हम उस चीज़ की बात करते हैं जब ऐसी सिचुएशन हो जब किसी चीज़ का पॉसिबल होना, फ्यूचर में किसी चीज़ का पॉसिबल होना हो, यानी हो सकता है कि मुस्तक़बिल में ऐसा हो। तो सबसे पहले हम शर्त रखेंगे, फिर उसका रिज़ल्ट होगा कि हो सकता है रिज़ल्ट ऐसा हो। खैर एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, ज़्यादा पढ़ते हो, हार्ड वर्क करते हो, सो यू कैन पास योर एग्ज़ाम, तो आप अपने इम्तिहानात पास कर सकते हो। इफ़ आई गो टू पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान चला जाऊँ, आई मे स्टे इन स्वात, तो मैं स्वात में स्टे कर सकता हूँ, हो सकता है कि मैं स्वात में स्टे करूँ। अगर मैं पाकिस्तान जाऊँ या कुछ ऐसा हो जाए कि मैं पाकिस्तान चला जाऊँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं स्वात में ठहर सकता हूँ, हो सकता है कि मैं स्वात में ठहरूँ। इफ़ वी रन फास्ट सो वी विल विन दिस मैच, अगर हम तेज़ दौड़ें तो हम ये मैच जीत जाएंगे। ये तीनों सूरत जो विल, मैं और कैन है, ये तीनों सूरत पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गया होगा। आइए अब सेकंड कंडीशनल डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। इफ़ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये इसका फार्मूला हो गया। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। In this conditional we talk about that situation which is not possible to happen. It is just hypothetical or imaginary situation. तो हमें यहाँ डेफिनेशन से ये मालूम होता है कि इसमें एक ऐसी सिचुएशन की बात होती है जो पॉसिबल नहीं है कि दोबारा हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है कि हो जाए, लेकिन जस्ट हम अपनी इमेजिनेशन की बात करते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, या अगर ऐसा होता तो ऐसा हो रहा होता। जब हम ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं तो उसमें हम सेकंड कंडीशनल का यूज़ करते हैं। मैं एक छोटा सा मिसाल देना चाहूँगा। लास्ट टाइम हमने एक मैच खेला और वो मैच हम हार गए। वो मैच हम इसलिए हारे क्योंकि हमने बैटिंग अच्छी नहीं की। अब मैं कहता हूँ कि अगर हमने पहले बैटिंग ना की होती या हम अगर पहले बॉलिंग करते तो हम मैच जीत जाते। ना तो हमने मैच जीता ना हमने पहले बॉलिंग की, लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो इस सूरत में हम सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल करते हैं। आइए चंद एग्जांपल्स है, इनको देख लेते हैं। इफ़ वी वॉन द मैच वी वुड प्ले फाइनल मैच, अगर हमने मैच जीता होता या अगर हम मैच जीतते तो हम फाइनल खेलते। ना तो हमने मैच जीता ना हम फाइनल खेल रहे हैं, लेकिन कोई और टीम खेल रही है फाइनल। हम अब अफसोस कर रहे हैं कि अगर हमने मैच जीता होता तो हम फाइनल खेलते। दूसरा एग्जांपल है, इफ़ आई वर यू आई वुड डू हार्ड वर्क, अगर मैं तू होता या तुम्हारी जगह होता
تو میں محنت کرتا، نہ تو میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں کوئی اور ہو جاؤں. تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو امیجنیشن کہتے ہیں. ہائپوتھیٹیکل اور امیجنری سچویشن ہے یہاں. لیکن خیر، اگر میں تو ہوتا یا تمہاری جگہ ہوتا تو میں ہارڈ ورک کرتا، میں محنت کرتا. یہاں پر if I were you آیا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر was آتا ہے، تو یہاں پر was نہیں آتا، یہاں پر were ہی درست ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جسٹ امیجنیشن کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک فرضی بات ہو رہی ہے کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اس صورت میں ہم were کا استعمال کرتے ہیں. If we learn English we would speak it now. اگر ہم نے انگلش سیکھی ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ اب ہم یہ بول رہے ہوتے. یعنی اگر ہم نے انگلش سیکھی ہوتی تو ہم اب انگلش بولتے. اس کا مطلب ہے کہ نہ انہوں نے انگلش سیکھی اور نہ وہ انگلش بولتے ہیں، لیکن یہ جسٹ امیجنیشن کی بات ہوتی. اگر ماضی میں ہم ایسا کرتے تو ہم ایسا، اگر ایسا ہوتا تو ہم ایسا کرتے. تو ایسی صورت کو ہم سیکنڈ کنڈیشن میں ڈسکس کرتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو سیکنڈ کنڈیشنل بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا. آئیے اب تھرڈ کنڈیشنل ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کا فارمولا دیکھ لیتے ہیں. ایف پلس پاس پرفیکٹ پلس ووڈ ہیو پلس تھرڈ فارم آف ورب. تو یہ اس کا فارمولا ہے. اس کے علاوہ اس کا ڈیفینیشن بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. In this conditional we talk about different past. Here we talk about just an imaginary result and repent whatever happened. تو اس میں ہم بات کیا کرتے ہیں؟ مختلف ماضی کے بارے میں. یعنی جو عمل ہو چکا ہے، جو ماضی ہو چکی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ ماضی ایسے نہیں، کچھ اور طریقے سے ہوتی ہے، ہماری چاہت کے مطابق ہوتی. یعنی ہم ماضی کے بارے میں جسٹ امیجنیشن کرتے ہیں اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم تھرڈ کنڈیشن کا استعمال کرتے ہیں. آئیے چند ایگزامپل ہے، ان کو دیکھ لیتے ہیں. If I had studied hard, so I would have passed my exams. اگر میں نے محنت کیا ہوتا تو میں اپنے امتحانات پاس کر چکا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس نے امتحانات پاس کیے اور نہ انہوں نے محنت کی تھی. تو ایسی جب ہم ایسی صورت میں بات کرتے ہیں کہ اگر میں نے محنت کی ہوتی یا میں سبق پڑھ چکا ہوتا تو میں اپنے امتحانات پاس کر چکا ہوتا. دوسرا ایگزامپل ہے if we had gone there. اگر ہم وہاں جا چکے ہوتے we would have talked to them. تو ہم ان سے بات کر چکے ہوتے. تو نہ ہی وہ وہاں گئے اور نہ بات ہو چکی ہے. اب صرف افسوس کیا جا رہا ہے ماضی کے اوپر کہ ماضی ایسی نہیں، ایسی ہونی چاہیے تھی. اس طرح تیسرا جو سینٹنس ہے if he had tried twice. اگر وہ 2 دفعہ ٹرائی کر چکا ہوتا he would have sold his car. تو وہ اپنی گاڑی بیچ چکا ہوتا. اگر وہ 2 دفعہ ٹرائی کر چکا ہوتا تو وہ اپنی گاڑی بیچ چکا ہوتا. یہاں پر ہمارا لیسن ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.